میرا نام سویرا فراز ہے. میں ایک انجینئر ہوں. میں نے انجینئرنگ کی ہے BE ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں, اور میں نے بزنس ہب ورک اسپیس کو جوائن کیا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے بزنس ہب ورک اسپیس کے CEO سر محبوب انجم. ان سے میں نے کچھ سوالات کرنے تھے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سر کا رجحان اسلامک دنیا کے ساتھ ساتھ اسلامک کی طرف بھی بہت سارا ہے. تو آج میرا تھا کہ میں سر سے کوشچنس پوچھ کے اپنے طرف جو ہے اسلامک نالج کو ایک بڑھاؤں. تو سر میرا آپ سے پہلا کوشچن ہے کہ آپ کے دور میں آج کے دور میں جیسے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ کا کیا طریقہ اختیار کرنے کی تجویز دیتے ہیں, اور آپ کے نزدیک نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے کہ دین کے سے جڑا کیسے جائے, اور خاص طور پر نوجوان نسل وہ دین کی طرف کیسے آئے. دیکھیں, اللہ رب العزت کے پاس نا جو مسلمانوں کو اللہ نے بغیر محنت کے بغیر کوشش کے آج کے مسلمان کو جو دین ملا ہے نا, یہ مفت میں ملا ہے. اس کے لیے نہ انہیں کوئی قربانی دینی پڑی ہے, نہ محنت کرنی پڑی ہے, نہ مال خرچ کرنا پڑا ہے, نہ جانیں خرچ کرنی پڑی ہیں. تو اس وجہ سے نا آج کے مسلمان کو اپنے دین جو بھی چیز اس کو مفت میں مل جائے نا, وہ اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتا, اس کی قدر نہیں کرتا. تو ایک تو دین کی بے قدری کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے قربانیاں نہیں ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا اپنی جانیں نہیں لگی, وقت نہیں لگا. تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو ہے نا جب کوئی بھی اللہ رب العزت کو انسان کو جو ہے نا وہ دین دینے کے لیے یا کوئی بھی چیز انسان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے نا, اللہ کے پاس بڑے ہتھیار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انسان سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, سیدھا سادہ انسان تو جو ہے نا اللہ کی مان لیتا ہے, اور مان کر تو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو اللہ اس کو زیادہ لمبی چوڑی مشکلوں میں نہیں ڈالتے. لیکن اللہ کے پاس ایک سسٹم نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, پولیس میں, تھانے میں, عدالتوں کے پاس, جیلوں میں ملزم کو, مجرم کو راہ راست لانے کے لیے کئی راستے ہوتے ہیں. مار پیٹ کا بھی ہوتا ہے, جیل بھی ہوتی ہے, قید بھی ہوتا ہے, ان کا مال بھی چھینا جاتا ہے, ان کی بلڈنگیں, پراپرٹیاں, دفتر, بزنس سب سیل کر دیا جاتا ہے. تو ایک کئی راستے ہوتے ہیں. تو ایک اس کی مثال میں یوں دیتا ہوتا ہوں, آج کے نوجوان کو دین کی طرف آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو ہے کہ چپ چاپ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا جائے, اور دین اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں اس کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے. اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, اس کو کہا جائے کہ بیٹا, باپ بیٹے کو کہے کہ بیٹا چوری نہ کرنا, تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ وہ چوری نہیں کرتا. یہ سیدھا سا اچھا بیٹا ہے اور اس نے بات مان لی. دوسرے بیٹے کو کہا کہ بیٹا چوری نہ کرنا, لیکن اس نے کہا کہ سارے ہی کرتے ہیں, کیا ہو جائے گا, میں دیکھ لوں گا, میں نبڑ لوں گا. پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ چوری کرتا ہے. چوری کر کے وہ پکڑا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کی عزت نیلام ہوتی ہے, پھر اس کو جیل ہوتی ہے, پھر اس کے گھر والے اس کی جو وراثت, اس کا جو ماں باپ کا مال ہوتا ہے, چوری, ڈکیتی, قتل, جو بھی وہ جرم کرتا ہے, تو وہ مال خرچ ہوتا ہے. بچے, اس کے بہن بھائی سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پیسہ سارا اس کے اوپر لگنے کی وجہ سے وہ پیسہ جو ہے نا وہاں پہ خرچ نہیں کر سکتے, تو ان کو سکولوں سے نکال دیا جاتا ہے. خاندان سارا سکیٹرڈ ہو جاتا ہے. اپنے جہاں ان کی بہنوں کی اور بیٹیوں کی اور جس جہاں رشتے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ ایک بندہ ان میں مجرم نکل آیا. بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اور ماؤں کی عزت خراب ہو جاتی ہے, باپ کی عزت خراب ہو جاتی ہے, دکان کاروبار یہ بند ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ بڑوں کی نوکریاں بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے. یار اس کا بیٹا جو ہے نا مجرم ہے, تو اس کو نا کسی طریقے سے کام سے نکال دو. تو وہ سارا خراب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مال بھی ختم ہو جاتا ہے, عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر جو ہے نا وہ حتیٰ کہ وہ اس کا جرم بڑھتا جاتا ہے, اور وہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے. پھر اس کو جیل ہوتی ہے, اور وہ اس کی زندگی بھی ختم, اس کے خاندان کی بھی زندگی ختم. اور پھر وہ زندگی کے آخری عمر میں بال سفید کر کے لمبی قید کاٹ کر اب پھر وہ کہے کہ یار اب میں باہر گیا نا, تو اب میں چوری نہیں کروں گا, اب میری توبہ, اب آئندہ میں ایسے کام نہیں کروں گا. ایک توبہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سب کچھ اجاڑ کے, تباہ کر کے, برباد کر کے, ہلاک کر کے, پھر گناہ کے اوپر توبہ کرنا, پھر اللہ کی طرف آنا, اور پھر جو ہے نا اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا. یہ بڑی خطرناک توبہ ہے.
دوسری توبہ یہ ہے کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جیسے کوئی آپ کو سمجھائے کہ یہ کام غلط ہے، بڑے سمجھا دیتے ہیں. اللہ بڑے بندوں کو لگاتا ہے، جس سے بچہ چھوٹی عمر میں قاعدہ، سپارہ، قرآن، اسکول میں کتابیں 5ویں 6ویں 10ویں جہاں پڑھنے جاتے ہیں نا، تو استاد بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، قاری صاحب، امام صاحب مسجد کے اندر جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں امام صاحب اچھی باتیں بتاتے ہیں، ماں باپ بتاتے ہیں، رشتہ دار بتاتے ہیں، تو اس کو اچھائی برائی کی تمیز ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو برائی کی طرف جائے نہ، یہ سب سے بیسٹ ہے. اس کی پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ برائی کی طرف نہیں جائے گا تو پیرالل یہ اچھائی کی طرف جائے گا، اور جب یہ اچھائی کی طرف جائے گا تو اس کی سکسیس کا جو ہے نا زمانہ شروع ہو جائے گا، وہ وقت شروع ہو جائے گا، اور اس طرف جو ہے نا یہ کامیابی در کامیابی، کامیابی در کامیابی، اس سے اس کا خاندان بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، بہن بھائی بھی خوش، سب میں عزت بن جائے گی، اور سارا جو ہے نا چھوٹے کاروبار باپ کا بڑے کاروبار میں تبدیل ہو جائے گا، بہنیں کی اچھی جگہ پہ شادیاں ہو جائیں گی، یہ خاندان کے لیے باعث عزت باعث برکت بنے گا. تو یہ ایک نظام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سے کبھی کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی نادانی، کوئی بے وقوفی ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت کا ایک غیب کا نظام ہے کہ اچھے بندے کے ساتھ اللہ پاک فوراً پکڑ نہیں کرتا. اللہ اس کو نا 1 2 3 4 5 7 موقع دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. تو ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نوجوان نسل سے، تو وہ کیا کرے، وہ امیڈیٹلی جب اس سے پتہ لگا کہ یار میں نے کام غلط کر لیا، مجھ سے بے وقوفی ہو گئی ہے، کسی کو پتہ لگ گیا، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ سے تو بات چھپ نہیں سکتی، تو اب وہ کیا کرے کہ وہ یہ کرے کہ وہ رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں کہیں اکیلے بیٹھ کر مسجد میں جا کر، دن میں مسجد میں چلا جائے، رات کو مصلی پہ بیٹھ جائے، اور کسی کو اپنے گناہ کی خبر نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے. اور اپنی ندامت، اپنی شرمندگی، اپنی توبہ، اپنا استغفار، اپنے اندر کا احساس سے جرم کو بیدار کر کے اللہ کے ساتھ اپنی صلح کر لے. اللہ اس کے جرم کو چھپا لیتے ہیں، اللہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کی خامیوں کو اپنی جو ہے نا وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، اور یہ بندہ بھی تباہ ہونے سے، ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے، خاندان کو تباہ ہونے سے یہ بھی بچا لیتا ہے. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں سے اور ہمارے گناہوں سے پاک ہے، وہ صمد ذات ہے، بے نیاز ہے، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سارے گناہ گار ہو جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سارے نیک ہو جائیں، وہ بے نیاز ہے. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے بھی ہم اپنے آپ کو خود ہلاک کرتے ہیں. نہ اسلام کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی نقصان ہوتا ہے. ہم اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں. تو یہ جو ایک تھیوری ہے نا، یہ ایک تھیوری آج کے نوجوان کو دیکھیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو نیکی کا ثواب بتائیں کہ اس نیکی کے اوپر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، شوق پیدا ہو. ایک ہوتا ہے کہ یہ سوچ اپنے ڈیولپ کر لے کہ برائی کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ برائی کا انجام برا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور اچھائی کا انجام اچھا ہے. تو اب بندہ فیصلہ خود کر لے کہ میں اچھائی کی طرف جاؤں یا میں برائی کی طرف جاؤں. تو مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کو اچھائی برائی کی اللہ نے کافر کی نسبت نہ، کیونکہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور اس کو موت اور موت کے بعد والی زندگی کا بھی اس کو تعلیم دی گئی ہے. صحیح. تو یہ نا اپنی آخرت والی زندگی کو بھی سوچ لیتا ہے، کہتا ہے یار مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، میرے بڑے بھی چلے گئے دنیا سے. تو یہ اچھائی کی طرف اس کا رجحان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے. لیکن جب انسان کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے، بری دوستی مسلط ہوتی ہے، پیسے کی حرص ہوس مسلط ہوتی ہے، پھر اللہ لہم قلوب اللہ یفقہون بہا، پھر اللہ نے نا وہ جو دل جو ہے نا وہ اس کو اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں، دل کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کیا ہے. یعنی اس کو اچھائی برائی کی تمیز اس کے دل سے اٹھا لی جاتی ہے. تو جب اس کی تمیز اٹھ جائے نا تو یہ بندہ بڑا خطرے میں ہے. جب تک اس کی تمیز اچھائی برائی کی ہے نا تو پھر انسان اپنے گلٹ کو فیل کرتا ہے، اپنے جرم کو فیل کرتا ہے، اور نیکی کر کے خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب میں نیکی کروں نا تو میں خوش ہوں،
میری طبیعت میں فریشنس آئے, میں تازہ ہوں, میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کروں, یار آج بڑا اچھا دن گزرا ہے, آج میں نے فلاں کے کسی کے کام آ گیا ہوں, میں نے کسی کی ہیلپ کیا ہے, میں نے نماز پڑھ لی ہے, میں نے قرآن پڑھ لیا ہے, میں نے یہ نیکی کا کام کر لیا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ میں اب جو ہے نا میری اچھائی اور برائی کا انجام, یہ دین اسلام کی طرف, اللہ کی طرف لانے کا سب سے آسان ترین اور شارٹ کٹ راستہ ہے. صحیح, بہت اچھا لگا سر, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. چلیں تو ہمارا جو دوسرا کوشچن ہے آپ سے وہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی آپ کی نظر میں کن اصولوں پر قائم ہے؟ اسلام کی جو خوبصورتی ہے نا, میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں ایک دفعہ اٹلی میں تھا, تو ہمارا اٹلی میں نا ایک ہمارا ایجنٹ تھا جو ہمیں مختلف لوگوں سے, میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کرتا تھا, تو وہ مختلف لوگوں سے نا ہمیں آرڈر لے کے دیتا تھا, اس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں, انڈنٹر کہہ لیں, ایجنٹ کہہ لیں. تو وہ اس کی عمر تھی تقریباً 102 سال, بوڑھا تھا لیکن ایکٹیو تھا. ان لوگوں کے ہاں نا صحت کا معیار, چونکہ خوراک اور آرگینک فوڈ کھاتے ہیں تو وہ بڑی صحت, انوائرنمنٹ بہت اچھا ہے, تو ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے. برام بلّہ اس کا نام تھا, مجھے نام بھی آج تک یاد ہے. تو اس نے میرے ساتھ 500 کلومیٹر ٹریولنگ بھی کیا. ہمیں ایک کسٹمر کو ڈھونڈنے ملتے تھے نا, تو دوسرا کسٹمر, کیونکہ اٹلی بہت لمبا ملک ہے, تو جیسے پاکستان کا نقشہ ہے نا کشمیر سے کراچی تک, بالکل سیم اس پیٹرن کے اوپر اٹلی کا نقشہ ہے. اچھا. تو وہ مجھے جو ہے نا ایک کسٹمر کے بعد جب ہم دوسرے کسٹمر کے پاس جاتے تھے تو 200, 300, 400, 500 کلومیٹر بائی روڈ جاتے تھے, تو رستے میں بڑی گپ شپ لگتی تھی. تو ایک تعلق بھی بن گیا. تو اس کے ساتھ میرا ایک وقت گزرا, اور رستے میں اس سے بے شمار باتیں ہوتی تھی. ٹریول میں آپ کو بندہ چپ ہوتا ہے. تو اس نے مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں, مسلمانوں میں, آپ کا جو کوشچن ہے کہ اس کی بنیاد کن چیزوں کے اوپر ہے. اس نے مجھے ایک بات کی, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اسلام کتنی بڑی طاقت ہے. اس نے مجھے یہ سوال کیا, اس نے کہا کہ میرے نا جس فلیٹ میں رہتا ہوں نا, میرے رائٹ سائڈ پہ جو فلیٹ ہے نا وہ میرے بڑے بیٹے کا ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ جو فلیٹ ہے نا وہ میرے چھوٹے بیٹے کا ہے. تو ایک بیٹا میرا ٹی وی میں کام کرتا ہے, اس کو مجھے ملے ہوئے 7 سال ہو گئے. ایک اخباری رپورٹر ہے, اس کو مجھے ملے ہوئے 5 سال ہو گئے. اور یہ دونوں سے میری ملاقات میری گھر میں, یہ میں ان کے گھر میں نہیں کیا بلکہ ہماری لابی میں ملاقات ہوئی. سڈنلی وہ جا رہے تھے, میں نکل آیا تو ہماری ملاقات ہو گئی. ورنہ میرے اور ان کے ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے, تو ہمیں ملے ہوئے 5 سال 7 سال ہو گئے. پھر اس نے, چونکہ وہ بوڑھا بھی ہو گیا تھا, اس نے دنیا دیکھی تھی, عروج و زوال دیکھے تھے بے شمار. اس نے مذہبوں کے اوپر, مذہب کے چاہنے والے لوگوں سے ملا تھا, کئی مذہب کے عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مسلمانوں میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ آپ کے جو اسلام نے آپ کو جو فائدہ دیا ہے, جس کو آپ کا مسلمان محسوس ہی نہیں کرتا. میں نے اسے پوچھا وہ کیا ہے؟ اب یہ نان مسلم کہہ رہا ہے, کرسچن کہہ رہا ہے, اور وہ بھی اتنی عمر والا. اس نے کہا کہ آپ کے مذہب کے اندر ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کے اسلام نے نا اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ ایمان کے بعد انسانوں کو جن چیزوں سے جوڑ کے رکھا ہے نا, وہ رشتوں سے جوڑ کے رکھا ہے. آپ کے ہاں آپ کی ماں کی اور باپ کی حیثیت کی اگر رشتے کی ویلیو دیکھی جائے جو اسلام نے دی ہے, اور یہ پتہ ہم یہ جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان کو ویلیویٹ کرتے ہیں نا, ہم سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا, انہوں نے لک آفٹر کیا, یہ ساری دنیا کے ماں باپ ایسے کرتے ہیں. لیکن اسلام ہمیں ان کے ساتھ جڑ کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے بہت سارے مسلمان دوست ہیں, اور میں ان کے ساتھ انٹریکشن میں آیا, تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جو ماں باپ ہیں نا, ان کی اولادیں اتنی عزت رسپیکٹ ہے, ان کا اتنا آپس میں سٹرونگ ریلیشن ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا بزنس مین کی ماں بھی اگر کسی بات سے اس کو منع کر دینا, بیٹا ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اور اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہو, اور ماں کہہ دے نہیں بیٹا میں نے جو کہہ دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یا باپ کہہ دے ہم نے یہ کام نہیں کرنا, تو بیٹا بڑی سے بڑی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں بھی آپ کے کہہ دیتا یار میرے نا پیرنٹس نے اس سے منع کر دیا, تو سوری ہم یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ بڑے سے بڑا بزنس مین اپنے نفع کو, اپنی بزنس کو چھوڑ دیتا ہے, اور وہ اپنے ماں باپ کی آواز کو, ان کی جو ہے نا ان کی جو حکم ہوتا ہے اس کے آگے اپنے سر کو جو ہے نا وہ خم کر لیتا ہے. تو یہ آپ کے ہاں جو ویلیوز ہے نا, اس ویلیو کا میرے دل میں 100 سال کے تجربے کے بعد میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت اس کے فکرے ہیں
ایک طرف، اور یہ جو ویلیوز ہے نا، اس کی ویلیو کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آپ لوگ اسلام کی برکت سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ملتا ہے. یہ ہے اسلام کی بنیاد. ہمیں مغرب نے جتنی تعلیم دی ہے نا، انڈیویجولیٹی، اپنے خود غرضی، خود شناسی، خود پرستی، انا پرستی، ضد اور مانی زندگی، من پسند زندگی، میرا جسم میری مرضی، میری ویلیوز میں، اور یہ اس جو مغرب ہمیں یہ جو دے رہا ہے نا، جو ان کے پاس ہے انہوں نے ہمیں وہی دینا ہے. جو اب وہ ان کی عورتوں کا آپ لائف سٹائل دیکھ لیں، ان کے ماں باپ کو بچے جو ہے نا جیسے بالغ ہوتے ہیں وہ ان کو بچوں کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، تنہا ہوتے ہیں. تو جو ان کے پاس معاشرے کے پاس ہے وہ ہمیں اس کے مطابق ہمیں وہ دے رہے ہیں، اور ہم ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر وہ ساری چیزیں، وہ خامیاں، وہ ساری جو رشتوں سے دور کرتی ہیں، فیملی سے دور کرتی ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں مسجد کو پتہ کیوں بنایا گیا تھا، جس میں نماز پڑھنے کے لیے سارے محلے کے لوگ آتے تھے؟ وہ اس لیے بنایا تھا کہ محلے میں نا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں آئیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، پتہ چلے کس کے کیا حالات ہیں، کون غم میں ہے، کون دکھ میں ہے، کسی کی خوشی آ رہی ہے اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے، کس کے اوپر تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے اس کی جا کے بیمار پور سے عیادت کرنی ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کلچر دیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا. تو پورے اسلام کی جو بنیاد یہ ہے کہ انسان جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن ان کی برکت سے وہ، یعنی جیسے ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو بدلے میں وہ ہمیں کیا کرتا ہے، کوئی اور تحفہ دیتا ہے، تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس جڑ کے رہنے کی برکت سے ہمیں اپوزٹ ایک تحفہ دیتے ہیں. یہ تحفہ ہم نے دیا کہ ہم نے اللہ کی بات مان لی اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کیا. اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جو تحفہ دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ اللہ ہمیں ہمارے رشتوں سے جوڑ دیتا ہے، ماں باپ سے جوڑ دیتا ہے، بہن بھائیوں سے جوڑ دیتا ہے، عزیز و اقارب سے جوڑ دیتا ہے، غریبوں سے جوڑ دیتا ہے، مساکین سے جوڑ دیتا ہے، محتاجوں سے جوڑ دیتا ہے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے والے بن جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اللہ انسانوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں تو اللہ بدلے میں ہمیں انسانوں سے جوڑ دیتے ہیں. تو آج اگر آپ غور کریں، آج کا انسان اللہ سے جتنا دور ہے نا، یہ پھر اس کے پیرالل انسانوں سے بھی اتنا دور ہے. اس کو اپنے ماں باپ سے گلے شکوے ہیں، اس کے اپنے بہن بھائیوں سے بڑی کمپلینٹس ہیں، یہ اپنے عزیز و اقارب کو اپنا شریک سمجھتا ہے، اپنا مخالف سمجھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے، یہ سمبل ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. اگر ہم اللہ سے نزدیک ہوتے تو بدلے میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو تحفہ دیں اور اللہ بدلے میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دے. تو بدلے میں ہم انسانوں سے نہ جڑتے. تو اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم لوگ آپس میں جب خوش ہوتے ہو نا تو اللہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں. سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب رحیم. جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتا ہوں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ میاں بیوی دو الگ الگ خاندان ہوتے ہیں. جب وہ دونوں خوش ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، تو وہ خاندان آباد رہتے ہیں. خاندانوں میں دشمنیاں نہیں ہوتی، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں قربتیں پیدا ہوتی ہیں. وہی معاشرے والی بات آ گئی. اور یوں معاشرہ آگے سے آگے جو ہے نا محبتوں میں جڑتا جاتا ہے، پھر اگلے رشتے بھی خاندانوں میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ محبت ہے. اسلام کی بنیاد جڑ کر رہنا، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ رہنا، انسانوں کے ساتھ ایسے رہیں کہ سارے انسان ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ سکے. اسلام میں عبادات اپنی جگہ، عبادات اس کی مشق ہے. عبادات اللہ کو نہیں چاہیے، لیکن اس کی مشق ہے کہ انسان نرم مزاج ہو جائے، انسان دوسروں کی قدر کرنے والا بن جائے. تو یہ ہے اصل اسلام کا جو مین تھیم ہے نا، جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ انسان انسانوں کے ساتھ جڑ کر رہے. صحیح. تو سر میرا جو آپ سے کوشچن ہے وہ ہے کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اس دور میں دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کیا چیلنجز اور مواقع ہیں؟ ہاں، آپ کے سارے کوشچن آپ نے مجھے لگتا بہت ریسرچ کی ہے، پھر وہ مخصوص جو ضرورت کے کوشچن ہیں وہ نکالیں. یہ جو اس زمانے میں سوشل میڈیا جو ہے نا، اللہ نے نا ایک سورس دیا ہے. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے ایک بزرگوں کا ایک واقعہ پڑھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. جب وہ قرآن کا درس دیتے تھے نا
حدیث کا درس دیتے تھے تو ان کے مجمع میں ان کے سننے والوں میں نا 40 ہزار انسان بیٹھتے تھے. اتنا لوگ ان کو شوق سے سننے کے لیے آتے تھے, ان کے بیان میں تاثیر تھی. اب وہ 40 ہزار لوگوں تک آواز جو پہنچانے کا جو تھا نا, اس زمانے میں سپیکر بھی نہیں تھے, لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھے, مائک بھی نہیں تھے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیت کو یا حدیث کی بات کو پڑھتے تھے تو وہ 10 20 یا 50 یا 100 آدمیوں کے بعد ایک بندہ جو سنتا تھا نا آخر میں, وہ سیم وہی الفاظ دوبارہ بلند آواز میں پڑھتا تھا اور وہ اگلے 100 بندوں تک پہنچتے تھی. پھر پیچھے والے 100 آدمیوں کے بعد پھر ایک متکبرین میں ہوتا تھا, وہ پھر سیم الفاظ جو ہے نا وہ شاگرد انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے, وہ آگے سے آگے پڑھتے جاتے تھے, اور یوں 40 ہزار بندوں تک درمیان میں 20 25 30 بندے وہ بولنے والے ہوتے تھے اونچی آواز میں, تاکہ وہ حدیث جو بزرگوں نے پڑھی ہے وہ آواز جو ہے نا وہ دور مجمع تک پہنچ جائے. اب دیکھیں پھر بھی اتنی مشکل کے باوجود اور اتنی انتظامات کے باوجود بھی انہوں نے دین میں محنت کی, گھبرائے نہیں کہ یار یہ کیسے بات میں پہنچاؤں گا. اور جب انسان یہاں سے سوچ لیتا ہے نا تو اللہ کیا ہوتا ہے, اللہ ان کے مددگار ہو جاتے ہیں, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو دین اسلام اس دور میں سب سے زیادہ پھیلا کیونکہ انسان مینٹلی ہمت نہیں ہار رہا تھا, بالکل مینٹلی پریپیئر تھا کہ میں نے دین اسلام کو پوری مخلوق تک پہنچا دیا. ہم اب جس دور میں ہیں اب تو اتنی آسانی والا دور ہے, اور اس میں خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا والا زمانہ, میں کہتا ہوں اس سے تو بڑی کو اگر ہم یہ سمجھے, لوگ اس کو جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں, جو لوگ جس چیز کو نیگیٹو سمجھتے ہیں نا وہ ان کے لیے نیگیٹو ہوتی ہے, اور جو لوگ جس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں وہ چیز اس کے لیے پازیٹیو ہوتی ہے. ہم اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں. آف کورس برائی تو اس زمانے میں بھی تھی, برائی تو شروع سے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دے, وہاں سے جو ہے نا وہ جھگڑے شروع ہو گئے, تو وہ تو برائی تو شروع ہو گئی. اب برائی تو ہم کہیں پہلے برائی ختم ہو تو پھر ہم اچھائی شروع کریں, دس از آل نان سینس. تو اب یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, کوئی ناچ گانا دیکھ رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. اگر ہم پازیٹیو مائنڈ کے ہیں نا تو ہم سوشل میڈیا کو ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے. صحیح, بالکل. اب دیکھیں افغانستان میں جب روس کی اور افغانیوں کی جنگ ہوئی, یا امریکہ کی اور افغانیوں کی جنگ ہوئی, تو روس کا بھی اسلحہ ان کے اوپر پھینکا گیا, اب امریکہ نے بھی ان کے اوپر اسلحہ پھینکا. انہوں نے کیا کیا, انہی کا اسلحہ انہی کے اوپر دوبارہ یہ پھینکتے تھے, اور وہی اسلحہ, حالانکہ وہ ان کی موت کا سامان سمجھ کے پھینک رہے تھے, انہوں نے اسی کو اپنی زندگی کا سامان بنایا اور وہی اسلحہ ان کے اوپر دوبارہ پھینکا. مطلب یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا بنانے والی کمپنیاں اگر ان کے مائنڈ سیٹ میں بیک اینڈ کے اوپر کوئی یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یا دنیا کی کوئی بھی قوم ہے, اور وہ مسلمانوں کے کریکٹر کو, کردار کو, ان کی ایٹیکیٹس کو, ان کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کریں کہ یہی ویپن, یہی ہتھیار, اسی ہتھیار کو ہم ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ ہم اسی سے وہ بیک جو ہے نا وہ بیک ٹو بیک ان سے فائٹ کریں. تو سوشل میڈیا یہ ایک, میں سمجھتا ہوں جو بندہ تھوڑی سی عقل رکھتا ہے, مذہبی رجحان رکھتا ہے, اور اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور اس نے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا ہے کہ میں نے دین اسلام میں دین اسلام کو پھیلانا اور اس کی دعوت دینا. آپ کو پتہ ہے یہ جیسا نماز فرض ہے نا, توحید فرض ہے, یہ بھی مسلمان پر فرض ہے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ اس بندے کی اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس نے اپنی زندگی میں کسی کو دین اسلام کی دعوت نہ دی ہو. کسی کو کھانا کھلانا, کسی کو نیکی کی بات بتانا, کسی کو برائی کے نقصانات بتانا, اچھائی کی باتیں بتانا, یہ دعوت ہے. کسی کا رخ اللہ کی طرف پھیر دینا, یہ دعوت ہے. کسی کا رجحان نماز کی طرف کر دینا, یہ دعوت ہے. کسی کو کہنا کہ تم قرآن سے مدد لو, یہ دعوت ہے. کسی کو کہنا کہ یار تمہاری یہ مشکل پریشانی آئی ہے, تم یوں کرو, تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ, تم صدقہ دو, تم زکوٰۃ دو, یہ دعوت ہے. یعنی اس کا رخ, اس کی سوچ, اس کا دھیان اللہ اور نیک کاموں کی طرف کر دینا, اس کو دعوت کہتے ہیں.
اب سوشل میڈیا جو ہے نا، اب دعوت آپ پہلے یہ وقت تھا کہ آپ ایک دوست کو کہہ سکتے تھے، 2 کو کہہ سکتے تھے، 10 کو کہہ سکتے تھے. اب اس زمانے میں سوشل میڈیا کی مدد سے اگر آپ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے ان کے جو الگوریدم ہے 100-200 بندوں کو تو وہ سوشل میڈیا خود ہی دکھا دیتا ہے. اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ آپ کو لاؤڈ اسپیکر تیار. پھر یعنی ہمارے جو مولوی حضرات مسجد میں یہ جب کسی کو بات بتانی ہو تو یہ پہلے تو اشتہار چھپاتے ہیں کہ جی آج فلان جگہ پہ جلسہ ہے، آج جمعہ ہے، آپ لوگ آنا، فلاں عالم آ رہے ہیں، فلاں مفتی آ رہے ہیں. پھر وہ لوگوں کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، مسجد میں بٹھانا پڑتا ہے یا کوئی محفل بنانی پڑتی ہے، پھر ان کے لیے پانی کا انتظام، سپیکروں کا انتظام، پھر یہ پنکھے، پھر اے سی، پھر فلاں. تو لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ایک بڑا ریہرسل کرنی پڑتی ہے. سوشل میڈیا تو اس سے بھی آزاد ہے. سوشل میڈیا میں آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے نا اپنا اچھا کنٹینٹ ڈالنا شروع کریں. آپ کیا کریں، ہر بندہ جو ہے نا روزانہ کوئی اچھی بات، کوئی اچھے اس نے واقعہ دیکھا، کسی سے کوئی سٹوری سنی، اس کے اندر کوئی سبق آموز بات ہے وہ آپ نکالیں. کسی کو خوش دیکھا، اس کی خوشی کے اندر اس کی کامیابی کا کیا راز ہے وہ آپ بات ڈال دیں. کسی نے اپنے گناہ کے اوپر توبہ کی، کسی نے کوئی نیکی کی، کوئی غریب پرور ہے، کوئی کھانا کھلانے والا ہے. لوگوں کو پروموٹ، اچھے کاموں کو پروموٹ کرنا، اچھی باتوں کو پروموٹ کرنا، قرآن حدیث کی باتوں کو پریورٹی دینا، اور لوگوں کو ہر اپنی ساری بات بتا کے بزنس کی، کاروبار کی، اپنی مشہوری کی اور دنیا کی ساری باتوں کے اندر دین اسلام کی ایسے خاموش طریقے سے دعوت دے دینا کہ سننے والے کو جو آج کل دین سے دور ہیں یہ بھی نہ محسوس ہو کہ میں کو بیان سن رہا ہوں، اور اس کو یہ بھی پتہ چلے یار اس کی کامیابی کے پیچھے یہ راز ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بندے کے پاس گیا تو میں نے کہا یار تم تو ایک زمانے میں تم میرے پاس ملازم تھے اور آج تم جو ہے نا وہ 1.5-2 ارب روپے کے مالک ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ اب ایک تو یہ تھا کہ وہ مجھے اپنی سٹوری بتاتا، میں نے کپڑے کا یہ کام کیا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر اس نے مجھے ایک فکرہ کہا تو مجھے ساری باتوں کا جواب بھی مل گیا. اس نے کہا یار میں نا سورۃ بقرہ روز پڑھتا ہوں، اور میں نے کسی اللہ والے سے سنا تھا کہ جو بندہ گھر میں روز سورہ، اس کے گھر کے جتنے افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، خود ہے، اگر سارے مل کے پائیا سورۃ بقرہ 2.5 سپاروں کے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں تو اگر جو بندہ روز سورۃ بقرہ پڑھتا ہے نا، ایک گھر میں پڑھی جاتی ہے تو 40 دن کے اندر پہلے تو اس گھر سے نحوست، بدبختی، بد نصیبی، ان کے گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی جنات کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر کوئی سایہ ہوتا ہے، کوئی نظر بد لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی حاسد ان کو دیکھتا ہے، کوئی جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جن جن چیزوں میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیم بھی ان کے پاس ہوتی ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں نقصان کر بیٹھتے ہیں، کام کی سمجھ نہیں آتی ہم کس طرح قدم اٹھائیں. تو اس نے مجھے ایک بتایا، اس نے مجھے بزنس کی سٹوری نہیں بتائی، حالانکہ اسے مجھے اگر دنیا دار ہوتا، گورے کیا کہتا ہے وہ بزنس کی سٹوری بتاتے ہیں، ورک ہارڈ، ڈو دس ڈو مور، فلاں. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ جی میں نے جب سے میں مالی حالات کی تنگ ہوا نا، مجھے کسی بزرگ نے بتایا، اور وہ دن اور آج کے دن ہمارے گھر میں نا سورۃ بقرہ کے روز تلاوت ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارا کسی بندے سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کہیں پہ مال نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی چوری نہیں ہوتی. میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. میں جو مال خریدتا ہوں وہ صحیح مال میں. پھر اب اس نے اپنے کاروبار کی تفصیل بتانی شروع کی. اس میں اس نے اپنی خوبی نہیں بیان کی، پھر اللہ یوں کرتا ہے، پھر اللہ یوں کرتا ہے، پھر اللہ یوں میری مدد کرتا ہے، پھر اسلام کی برکت سے مجھے یوں ملتا ہے. پھر میں جب بے چین ہوتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، پھر میں بے سکون ہوتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اس نے ایسے ٹیکٹ فلی مجھے ساری بات بتائی کہ ایک قسم کی میں مجھے دین اسلام کی دعوت دے رہا تھا. حالانکہ ہماری باتیں دنیا کی ہو رہی تھیں کہ کپڑے تم نے کہاں سے کپڑا خریدا، کیسے لیا، امپورٹ کہاں سے کی، مینوفیکچرنگ کہاں سے کرواتے ہو، ڈیزائن کیسے بنواتے ہو. تو اس نے مجھے وہ اندر ہی اندر کہ میں پھر جب ڈیزائن کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں تھوڑی سی دعا مانگ لیتا ہوں، اور میں میں بازار میں داخل ہوتے ہوئے بازار کی دعا پڑھ لیتا ہوں، میں گاہک سے ڈیل کرتے ہوئے جو لین دین کی تجارت کی جو دعا میں وہ پڑھ لیتا ہوں. تو سورۃ بقرہ، قرآن کی تلاوت، نماز کی برکت، ماں باپ کی دعائیں، غریبوں کا خیال رکھنا اور جانا. تو اس نے مجھے پورے دین اسلام کو ایسے پیرامیٹر میں خوبصورت انداز سے بیان کیا. تو مجھے نا پھر کیا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ یار یہ کام تو مجھے بھی کرنا چاہیے، یوں میرا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان
ایک وقت میں نا دو چیزوں کے اوپر لوگ کیا کرتے ہیں, دنیا کے اوپر محنت کرتے ہیں. دنیا ایک پروجیکٹ ہے, دوسرا پروجیکٹ ہے اللہ اور اللہ کے رسول. جس نے دنیا بنائی اللہ رب العزت نے, ہے نا, اور دنیا کو کیسے استعمال کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو دونوں پارٹ ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اگر ہم خالق کو ساتھ لے کر چلیں گے, یہ جو پروجیکٹ جس کا یہ پروجیکٹ ہے, ہم پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, پروجیکٹ کے سی او کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. پروجیکٹ کا سی او تو اللہ رب العزت ہے. تو وہ جو ہے نا, وہ جو سی او کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو ترقی ہمیں کس نے دینی ہے؟ پروجیکٹ نے تو نہیں دینی, سی او نے دینی ہے. تو ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو اللہ کیا کرے گا, ہمارے پروجیکٹ میں جو کمی بیشی ہوگی اللہ وہاں مدد کرے گا, اور پھر ہمارے کام کو بوسٹ کرے گا, ہماری اطاعت دیکھے گا, ہماری لائلٹی دیکھے گا, ہمارا کریکٹر دیکھے گا, ہماری نیت دیکھے گا. تو اللہ رب العزت پھر ہمیں جو ہے نا یوں ہمارے جیسے درخت کو پھل لگتے ہیں نا, یوں ہمیں پھل لگتے جائیں گے, ہماری اولادیں اچھی بنے گی, ہمارے گھر میں برکت ہوگی, بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہر بندہ, چاہے وہ فیمیل ہے, نوجوان ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, مرد ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, وہ سوشل میڈیا کے اندر ٹیکٹفلی ایسے کنٹینٹ ڈالے, پازیٹیو کنٹینٹ ڈالے, اس کے اندر کوئی بات کو گھما کے دین اسلام کی طرف لے آئے. کیونکہ اس دور میں ایک بڑی بدقسمتی ہے, آپ کسی کو ڈائریکٹ دین کی بات کریں گے نا یا حدیث سنائیں گے تو وہ الجھن محسوس کرے گا. جیسے ہمیں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ہم امام صاحب کے سلام پھیرنے کے انتظار کرتے ہیں کہ جیسے نماز ختم ہو مسجد سے بھاگے, ہمارا دل نہیں لگتا. بالکل ایسے ہی ہمارا دین اسلام کی باتیں سننے کے اوپر ہمارا دل آمادہ نہیں ہے. ہمارا نفس اتنا بڑا خود پرست اور انا پرست ہو گیا ہے, یہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لے گا لیکن 10 منٹ کی جو ہے نا دین اسلام کی بات نہیں سن سکے گا. تو وہ جو ہے نا اس کے ساتھ نا گیم کرنی پڑتی ہے, اس کے ساتھ پلے کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی اس کو چکر دینا پڑتا ہے. اور اس لیے جو ہے نا آپ جب کسی کو دین اسلام کی بات بتائیں تو آپ اس میں دنیا کی باتیں, کاروبار کی باتیں, نفع کی باتیں, عروج کی باتیں, کامیابی کی باتیں, ڈگری کی باتیں, سکسس کی باتیں, اور بڑے بڑے انگریز جیسے آج کے لوگ بل گیٹس کا بڑے فخر سے نام لیتے ہیں, اور وہ ایمیزون کا اور فلاں فور, ان سارے گوروں کے جن کے نام یاد رکھنا اتنا مشکل ہے, ان کے نام بھی ان کو یاد ہوتے ہیں. تو وہ ساروں کے نام ان کو آتے ہیں. ساری جتنے بھی ویب سائٹ, گوگل, فلاں, اے آئی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ اتنے مشکل نام ایپوں کے ہیں, ٹولز کے ہیں, وہ سارے نام ان کو آتے ہیں. اس نے ان ساری چیزوں کو آسان بنایا ہوا ہے. تو آپ جب ان سے بات کریں تو آپ ان سے اس ساری چیزوں کا نام لے کر بتا, تاکہ اس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ ایک پڑھا لکھا بندہ بات کر رہا ہے, یہ جس نے کنٹینٹ ڈالا ہے یہ بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے, بہت پڑھی لکھی عورت ہے, پڑھا لکھا نوجوان مرد ہے. تو وہ اس کی بات کو, اور وہ اس کو دوسری انفارمیشن جب اس میں ملتی ہے نا لالچ والی, کیونکہ انسان لالچی ہے نا کہ کمانا کیسے ہے, پیسے کیسے کمانے ہیں, آپ نے آئی ٹی کو کیسے سیکھنا ہے, کورسز کیسے کرنے ہیں, آپ نے جاب کیسے ڈھونڈنی ہے, اپنے کمپنی کو کیسے رن کرنا ہے, ایڈورٹائزنگ کیسے کرنی ہے, مارکیٹنگ, ان کے اندر رہ کر آپ نے دین اسلام کی بات کو ایسے ٹیکٹفلی کریں کہ وہ جو ہے نا آپ کی بات کے اس کے اوپر اثر ہو جائے کہ یار اگر میں یہ ساتھ یہ کام نہیں کروں گا نا پھر یہ سارا پروجیکٹ میرا ناکام ہو جائے گا. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ حل ہے, ڈائریکٹ جو کنٹینٹ, ڈائریکٹ جو اسلامی کنٹینٹ کوئی ڈال رہے ہیں نا, جیسے مفتی طارق مسعود کا آپ نے دیکھا ہوگا چینل کبھی, وہ درمیان میں فنی کلپ بھی ڈالتے ہیں, کوئی کاروباری لوگوں کی بھی باتوں کو ڈالتے ہیں, کوئی واقعات کو بھی ڈالتے ہیں, کوئی انٹرسٹنگ سٹوریز کو بھی ڈالتے ہیں, پھر وہ دین اسلام کی بھی چند باتیں کر جاتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 4 چیزوں کے ساتھ ایک آدھی گولی ہضم کر لیتے ہیں. اگر آپ ساری اسے کیپسول, گولیاں, انجیکشن, ٹیکے, دوائیں, لال دوائی, نیلی دوائی دیتے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا, منہ کا جو حلق ہے وہ کڑوا ہو جائے گا اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا. وہ آپ کہیں گے یار یہ میں کیا لگا بیٹھا ہوں. تو پھر جو ہے نا وہ آپ, کیونکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ سوشل میڈیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو سمجھدار مسلمان ہے نوجوان کے لیے, جس کا دل کے اندر اسلام کی تڑپ ہے, یہ اس کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. بالکل, ماشاء اللہ سر, بہت اچھا جواب دیا آپ نے اس کا. اور اگلا سوال جو یہ مجھے کرنا ہے آپ سے وہ تھوڑا ہے کہ آپ کا جو پسندیدہ اسلامی واقعہ یا صحابہ کی کوئی صفت جو آپ کو بہت متاثر کرتی ہے. اسلامی واقعہ جی, جو آپ کو بہت متاثر کرتی ہے, مطلب اس کوئی واقعہ یا صحابہ کی کوئی ایسی حدیث, صفت. میں بتاؤں, اسلام تو سارا کا سارا خوبصورت ہے, بالکل, بے شک, لیکن جس چیز نے مجھے بڑا
کوئی ایک واقعہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ واقعہ نا اسلام میں جس نے مجھے اجتماعی طور پر جن کو میں دیکھتا ہوں نا، اسلام کے اندر نا چند کچھ ایسی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں میرے دل، یعنی میں بھلے ان کے اوپر عمل نہیں کر پاتا لیکن میرے اندر ریگریٹ ہے، اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن وہ خوبیاں میں دل سے میں مانتا ہوں۔ اسلام میں چند باتیں ایسی ہیں جو صحابہ سے بھی جڑی ہوئی ہیں، کہ ایک تو صحابہ کی مجھے خوبی یہ پسند ہے، انفرادی واقعات کی طرف چلے جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ صحابہ کے اندر ایک کوالٹی تھی اور وہ کوالٹی تھی لائلٹی، وفاداری۔ ایسے وفادار بندے انسانی تاریخ میں دوبارہ نہیں آئے۔ تو اللہ نے ان کی وفاداری کی قرآن میں تصدیق کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غزوات کے لیے بلاتے تھے، جنگوں کے لیے بلاتے تھے، مال خرچ کرنے کے لیے بلاتے تھے، تو ایک ان کا فکرہ میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دینے کے اوپر انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے یہ فکر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربانوں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ میری اتنی محبت ہے کہ میں آپ کی ایک فکرے کے اوپر اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اظہار محبت کا۔ آپ کا جو پریکٹیکل طریقہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اندر پھر اس محبت کو پینیٹریٹ بھی کر دیتا ہے۔ تو ایک صحابہ کا نا جو طرز انداز تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ طرز انداز، اور ہمیں اذان کی آوازیں آ جائیں، ہمیں کوئی دین اسلام کی بات سنانا کسی کو مشکل ہو گئی ہے، تو ایک تو یہ محبت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ میں اللہ نے ڈالی، اور صحابہ نے پھر اس محبت کا حق ادا کیا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں کو، ان کے صحابہ کا نام تھا حواری، ان کو صحابہ نہیں کہتے تھے، حواری کہتے تھے، قرآن نے ان کو حواری کہا۔ تو ان کو کسی کام کے لیے جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو حواری ہیں نا، ہم اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہم اپنے اللہ کے نبی کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں، حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدد کے لیے، غزوات کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے بلایا، تو اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فکرے کا جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے کسی صحابی کو کہا نا کہ کون سی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے نا، میں فرانس میں، آپ دیکھیں پورے فرانس میں نے پیرس میں ان کی متعلق بڑی کتابیں بھی دیکھی، میرے کچھ فرینچ پاکستانی دوست ہیں، ان کے بچے وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ پڑھے، انہوں نے مجھے ان کے لا، سوشیالوجی اور ان کا اکنامک سسٹم، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ پرنٹ کیے ہوئے وہ اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں بہت متاثر ہوں، بہت زیادہ، ہر صحابی قابل متاثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ اجتماعیت کو، پورے مسلمانوں کو کلیکٹیولی ایک اسکول آف تھاٹ دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر، تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فکرہ کہا، اور وہ فکرہ میرے دل میں بس گیا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہودیوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے، ہم اس جنگ کے، وہ جو طاغوت کے ساتھ جنگ تھی، یا کہیں جنگ لڑنے کے لیے اللہ نے ان کو بلایا تھا، جہاں 40 دن یہ بھٹکتے رہے تھے، یہ 4 مہینے بھٹکتے رہے تھے، جنگ سے انکار کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جا کے ان سے جنگ کرے، ہم اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہودیوں نے یعنی بزدلی دکھائی تھی اور لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ اور انصاریوں میں سے صرف چند لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا اس کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ایسے لڑیں گے کہ ہمارے جسم کے ایک ایک بوٹی، ہمارا مال، ہمارا خاندان، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری ہر چیز آپ کے ساتھ لڑے گی اور آپ کے حکم کے اوپر کھڑی ہوگی۔ تو بات کرنا رخ کا جواب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ
بات, جب ہم کسی کو تھپکی دیتے ہیں نا, تھپکی جو ہوتی ہے نا یہ آپ کی نا اظہار محبت ہوتا ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کچھ مطالبہ کرے نا, بیٹا یہ مشکل آن پڑی ہے تو اب کیا کریں مجھے بتاؤ, تو بیٹا جو آج کل جو اولادیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں, میرے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں, میں تو خود مجبور ہوں, میں تو خود بیوی بچوں کو مشکل سے پال رہا ہوں, میرے تو ایسے حالات ہے, میرے تو ویسے حالات ہے, تو ایک دم سے گھبرا ڈال دیتے ہیں. تو حالانکہ کرنا تو اللہ کی ذات نہیں ہوتا ہے, لیکن جب آپ رسپانس بہت پازیٹیولی کرتے ہیں نا, اسٹرانگلی کرتے ہیں, اس سے ایسے طاقت ہو جاتی ہے جیسے آپ نے کسی پہاڑ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور اب آپ چڑھ جائیں گے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی بیوی یا خاوند یا بہن یا بھائی یا باپ یا بیٹا کوئی بھی رشتے میں, دوستوں میں آپ کسی کو کبھی مدد کے لیے بلاتے ہیں نا, تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ چپ کر کے اس کی مدد کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ ساتھ چند فکرے بھی کہیں, گھبرانا نہیں, میں موت تک تمہارے ساتھ ہوں, کبھی تم اپنے آپ کو اکیلا نہیں پاؤ گے, میری ہر چیز تمہارے لیے قربان ہے, بھلے اس نے کتنی دینی ہے کتنی نہیں دینی, لیکن جو فکرے ہوتے ہیں نا, جو لفظ ہوتے ہیں نا, ان میں جادو ہوتا ہے. یہ لفظ بندے کو نا گرے ہوئے کو کھڑا کر دیتے ہیں, یہ لفظ ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتے ہیں, یہ لفظ بکھرے ہوئے کو نا ایسے اکٹھا جوائنٹ منتشر کو جو ہے نا اکٹھا کر دیتے ہیں. لفظوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے, ہمیں نا لفظ استعمال کرنے نہیں آتے. تو اسلام کے اندر صحابہ نے کو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور صحابہ نے اپنا جو جواب دیا نا, اس کے لفظوں میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ باقی صحابہ بھی وہ مضبوط ہو جاتے تھے, اور وہ معاشرے کے اوپر اس کا اثر ہوتا تھا. اور پوری کی پوری فوج جو ہے نا, جتنی بھی غزوہ کے لیے لوگ جا رہے ہوتے تھے, جیسے بدر کے میدان میں 313 تھے, لیکن ہر ایک نے جو 5-10 صحابہ نے جو ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا, جو فکرے کے جو لفظ کہے, وہ لفظ اتنے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط لفظ تھے کہ انہوں نے نا ان کو ایسا مضبوط دل والا بنا دیا کہ پہاڑوں جیسی چٹانوں سے وہ 1000 اور اسلحے سے لدے پدے, ان کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہر چیز وہ قربان کرنے کے لیے. یہ جو آپ کی بیک اینڈ کے اوپر آپ یہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں نا مورلی, جس کو مورل سپورٹ کہتے ہیں, ہمارے مورل سپورٹ نہیں ہے, ہم کس کو خیرات دے دیتے ہیں, چندہ دے دیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, صدقہ دے دیتے ہیں. مورلی سپورٹ اللہ والے جو ہے نا, اللہ والے یہ نیک لوگ جو ہوتے تھے نا, ولی اللہ, صحابہ کی اولادیں, انہوں نے نا امت کو مورل سپورٹ دی ہے, لفظوں کی طاقت دی ہے, ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہے, ان کی سوچوں کو طاقتور کی ہے, کیونکہ یہ سمجھتے تھے جو روح کو سمجھتے ہیں نا, جو لوگ نیک لوگ ہمیشہ اللہ انسان کے اندر اللہ نے ایک روح ڈالی, کیونکہ روح کے بغیر جسم مردہ ہے, تو اس روح کو مضبوط کرنا یہ سب سے بنیادی تعلیم ہے, یہ سب سے بنیادی طاقت ہے. یہ جو پاکستان اور ایران کی جو انڈیا کی جو جنگ ہوئی, اس میں ہماری فوج کے جو پائلٹس نے جو انہوں نے دستخط کیے جہازوں پہ جانے سے پہلے, موت کا ڈیتھ وارنٹ, کہ میں اپنی شہادت اپنی موت کو قبول کر, پتہ نہیں میں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, وہ سائن کر کے گیا. اب وہ جو 2 بندوں نے, 4 بندوں نے, 6 بندوں نے, 10 پائلٹ نے وہ جو سائن کی ہے, اس نے پوری ایئر فورس کا, باقی ساری فوج کا, عوام کا, اس نے مورال بلند کیا. ایک ایکٹ ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایران نے جو جنگ لڑی اور ایران کے جو خامنہ آئی نے جو فکر کے, جو تقریریں کی, جو لفظ کہے, اس نے ایران کی ساری جو جتنی عوام ہے اس کو طاقتور بنا دیا. اسی طریقے سے یہ فلسطین کے اندر, جو غزہ کے اندر یہ جتنا ظلم ہوا ہے, تو غزہ کی جو مسلمان اور جو فلسطینی آپس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں کہتے کہ اب کیسے جئیں گے, اب کیسے کھائیں گے, اب کیسے, وہ ایسے فکرے, ایسے لفظ, ایسے مورل سپورٹ دیتے ہیں کہ وہ ٹوٹے مکانوں میں, کچے گھروں میں اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں, بھوک پیاس میں بھی ان کے حوصلے یہودیوں سے آج بھی بلند ہے. تو یہ جو مورل سپورٹ ہے نا اسلام میں, یہ صحابہ سے اگر کوئی بندہ, اس لیے تو ہمارے سلیبس سے, ہماری کتابوں سے, ہمارے واقعات سے صحابہ کی باتوں کو نکال دیا گیا ہے, کیونکہ یہی امت مسلمان دوبارہ سے بہت زیادہ طاقتور نہ ہو جائے, کیونکہ یہ نا اسلحے سے, پیسوں سے, دنیا سے ہمیشہ پیچھے رہے گی, لیکن ان کے جو مورال ہوتا ہے, ان کے جو جذبے ہوتے ہیں, کیونکہ جنگ تو جذبوں سے لڑی جاتی ہے. افغانستان نے جو رشیا کو ہرایا, اسلحے سے تھوڑی ہرایا, جذبوں سے ہرایا. ہم نے 1965
1965 میں انڈیا کو اسلحے سے تھوڑی ہرایا، جذبوں سے ہرایا ہے جی. اور اس میں ماؤں نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں نے تمہیں اپنا خون نہیں بخشنا اگر یہ جو ٹینک آگے تھے انڈیا سے پاکستان میں لاہور میں، اور وہ نیچے ٹینکوں کے نیچے، اب ان کے پاس تو ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹینک تھے ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر وہ ٹینکوں کے نیچے لٹایا، اور وہ جذبوں نے اس فوج کو جو ہے نا وہ شکست دی. تو یہ جو مورل سپورٹ، یہ جو جذبہ، یہ جو جنون، یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور اسلام اس کی سب سے بڑی پروڈکشن کرنے والی جو چیز ہے نا وہ اسلام ہے. کہ اسلام کیا پروڈیوس کر رہا ہے، وہ ان کی پروڈکشن، ان کی فیکٹریاں دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ ہرس، ہوس، لالچ، بغض، کینہ، مال، پیسہ، دنیا، فیکٹریاں ہیں جی، اور کپڑے، جوتے، اور وہ ان کی یہ پروڈکشن ہے. اسلام کیا پروڈکشن کر رہا ہے؟ اسلام نے جو فیکٹریاں لگائی ہیں، اسلام کیا کر رہا ہے؟ کریکٹر، کردار، حیا، شرم، عزت، اور توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جنون، اور شہادت، اور جہاد، اور یہ طاقت، اور کبھی ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ آنا، صبر، حوصلہ، اعتبار، اعتماد، یقین، یہ سارے جتنی بھی خصلتیں ہیں نا، کوالٹیز ہیں جو ایز اے ہیومن ہونی چاہیے. ورنہ تو جانور کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، بھوک پیاس، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا ہے. تو مسلمان کے اندر جب یہ خوبیاں آتی ہیں نا، خصلتیں آتی ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. تو یہ ہے اسلام کی پروڈکشن. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس چیز سے متاثر ہیں، تو میں نے اسلام کو جتنا بھی گہرے طریقے سے سمجھا نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام کوالٹیز پروڈیوس کرتا ہے. بالکل. اسلام کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا، محروم کو جو نا کھڑا کر دے گا. اسلام میں مایوسی کفر ہے. اسلام اس لیے دنیا میں سب سے کم خودکشی کے جو ریشو ہے نا وہ مسلمانوں میں ہے، کیونکہ مسلمان مایوس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اسلام جو ہے نا انسان کو ہمیشہ حوصلہ، طاقت، ہمت دے کے کھڑا رکھتا ہے. تو اسلام کے اندر یہ چیز جو ہے نا جس سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اگر اسلام کو اس اینگل سے دیکھے تو اس کو جو ہے نا کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارے گا. وہ جب سے چیزوں کے اوپر اعتبار کرتا ہے نا، میرے پاس پیسہ ہے اب میں نہیں بھوکا مروں گا، میرے پاس مکان ہے اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے وہ چیزوں کے اوپر اپنا یقین بڑھانا شروع کرتا ہے تو اللہ ادھر سے اس کا یقین اتنا کم کر دیتا ہے. اور جیسے وہ اس کا اللہ کے اوپر یقین بڑھنا شروع ہوتا ہے، اللہ چیزوں کے اوپر اس کا یقین کم کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. تو یہ ہے وائس ورسا. ماشاء اللہ، بہت خوب. سر آپ سے بس ایک آخری سوال کروں گی میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی مشکل وقت میں قرآن یا حدیث سے کیسے رہنمائی حاصل کی؟ ہاں، یہ میں قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ ہے نا، پورے قرآن کو آپ 30 پاروں کو پڑھ لیں اور اس کو ترجمے سے پڑھ لیں اور حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لیں، اس سارے قرآن حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، نادانیاں بھی ہوں گی، بے وقوفیاں بھی ہوں گی، اور کوئی بھی بندہ فرشتہ نہیں ہوگا. تو قرآن حدیث سے میں نے جو رہنمائی حاصل کی، اور میری سے بھی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں غلطیاں ہوئیں، بے وقوفیاں ہوئیں، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. میں نے قرآن حدیث میں سے نا اس کو ریسرچ کر کے نا میں نے ایک نسخہ اس میں سے نکالا ہے، جس سے میں نے اللہ پاک نے نا جہاں اللہ نے قرآن کے اندر سزاؤں کا کہا ہے نا کہ اگر تم یہ کرو گے تمہاری یہ سزا ہوگی، یہ کروں گا یہ، اس کے بعد والی آیت میں اللہ پاک نے کہیں پہ ارحم الراحمین کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں پہ غفور الرحیم کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں پہ اللہ نے نا اپنی رحمت، بخشش، مغفرت، معافی، توبہ اور گناہوں سے دور، نیکی، یہ اللہ نے بعد میں اظہار کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان سے جو مرضی ہو جائے، یہ اللہ سے اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہونے دے، اللہ سے فوراً صلح کر لے، فوراً اپنے اس غلطی کے اوپر ندامت. حدیث بھی یہی ہے. میں آپ کو اس کی پیچھے وجہ بتاتا ہوں. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نے کتنی مرتبہ یہ ایک فکرہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں ایک دولت ایسی دی ہے، ایک دولت اگر وہ ہمیں نہ ملتی اور آپ ہمارے درمیان میں موجود بھی ہوتا نا، ہم نے پھر بھی ہلاک ہو جانا تھا. اور وہ کیا دولت ہے؟ وہ دولت ہے توبہ کی.
استغفار کی. جس بندے کے اندر یہ قرآن و حدیث کا پورے اسلام کا نچوڑ ہے، جس بندے کو یہ اللہ پاک دولت دے دینا کہ اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے نا تو وہ کئی دن اللہ کے آگے معافی مانگتا رہے، روتا رہے، استغفار کرتا رہے، یہ بندہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا نہ گمراہ ہوگا. جو بندہ نیکی کرے اور توبہ نہ کرے اور اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھے، اللہ رب العزت کہتے ہیں، فرماتے ہیں، جس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم سب لوگ نیک ہو جاؤ اور تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو مجھ سے پھر توبہ کون کرے گا، مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ میں تم سب کو ہلاک کروں گا، پھر میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو گناہ کریں، پھر ان کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور ان کو جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے جو ہے نا ان کو شرم آئے، تو پھر وہ مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، پھر میں ان کو معاف کروں، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کروں. پھر میں کہتا ہوں کوئی ہے میرے علاوہ تم کو معاف کرنے والا؟ کوئی ہے میرے علاوہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا؟ میری کبریائی، میری بڑائی تو تبھی ظاہر ہوتی ہے جب کوئی بڑے سے کوئی معافی مانگے، تو بڑا تو اسی کو کہتے ہیں جس سے کوئی معافی مانگی جائے. تو پھر میری بڑائی اس میں زیادہ ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے. تو اسلام میں نے جن چیزوں سے قرآن اور حدیث سے جو لیے ہے نا وہ یہ ہے، اور اس کا میں ایک نسخہ بتاتا ہوتا ہوں سب کو، وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ بات میں نے اپنے مختلف پوڈ کاسٹ میں بھی بتائی ہے کہ آپ اگر غور کریں کہ انسان جو ہے نا وہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ہوتے ہیں وہ چل نہیں سکتا، آنکھیں ہوتے ہیں اسے نہیں پتا میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو وہ ساری چیزیں دنیا میں آ کے سیکھتا ہے. ایک چیز وہ پیچھے سے سیکھ کے آتا ہے اور وہ ہے رونا کیسے ہے. اور کوئی بچہ اگر نہیں روتا تو ڈاکٹر، ماں باپ سب پریشان ہوتا ہے بچہ رو کیوں نہیں رہا. تو یہ ایک کوڈ ہے، اس کو ڈیکوڈ جو انسان کر گیا دنیا میں کہ اس کو ڈیکوڈ کیسے کرنا ہے، کہ رونا کتنی بڑی ایک اللہ نے ایک کوڈ دے کر بھیجا ہے. اس کوڈ کو اگر کوئی بندہ سمجھ گیا ہے نا، کمپیوٹر کے لوگوں کو کوڈوں کا پتہ ہے، پتہ نہیں کس چیز کے کوڈوں کا پتہ ہے، اور ایجنسیوں نے اپنے کوڈ رکھے ہوئے ہیں، ایک اللہ نے بھی کوڈ رکھا ہوا ہے، اور وہ کوڈ ہے رونا. شیطان ہی ہمارے ساتھ، بچہ جب ہر بچے کے ساتھ دو فرشتے آتے ہیں، وہ کہتا ہے تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تم نے رو پڑنا ہے. وہ بچہ روتا ہے اور اس کو وہ گندا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، فرشتے اس کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، رلا دیتے ہیں. اللہ کا غیب کا نظام اس کی طرفداری میں چل پڑتا ہے، اور اسے نہیں پتا یہ سایہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. ہر بندہ اس کی خدمت پہ لگ جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ سے اپنی حفاظت، مدد کی دعا مانگی ہے نا تو اللہ کے نبی نے نو مولود بچے کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہم واقیتن کواقیت الولید، اے اللہ میری تو ایسے مدد فرما جیسے تو نو مولود بچے کی مدد کرتا ہے. آپ لفظوں کے اوپر حدیث کے یہ لفظ ہیں، کائنات کی سب سے بصیرت رکھنے والی ذات کے یہ الفاظ ہے. یعنی بچے کے ساتھ اللہ کی اس طرح مدد ہوتی ہے کیونکہ اس کو رونا آتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا جوانی میں جب انسان پہنچتا ہے تو شیطان اس کے اندر ایک دھوکہ ڈالتا ہے کہ رونے سے کام نہیں بننے، کام کرنے سے، محنت سے، سیکھنے سے، پڑھنے سے، ڈگری لینے سے، اور جو ہے نا یہ کرنے سے، وہ کرنے سے، پیسوں سے، کاروبار سے، فلاں سے، ڈمکان سے، کام ادھر سے بننے، وہ یہ چکر اس کے ساتھ وہ چلا دیتا ہے. اور وہ ہم سارے اس چکر میں آ جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، رونا چھوڑ دیتے ہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور آنسو ہمارا ایک بھی نہیں نکلتا، دل سخت ہو جاتا ہے. تو میں یہ نسخہ دیتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی معاملے میں اٹک جائے، پھنس جائے، مصیبت میں آ جائے، تنگ دستی میں چلا جائے، اس سے صحیح فیصلہ نہ ہو، اس کی سارے بنے ہوئے کام بگڑ جائیں، کاروباری حالات تباہ ہو جائیں، وہ عروج سے زوال کی طرف آ جائے، وہ بادشاہوں سے فقر کی طرف چلا جائے، کوئی بھی حالات ہو، اس کے رشتے بکھر جائیں، تو وہ ایک نسخہ ہے کہ وہ 40 منٹ روزانہ 2 نفل پڑھے توبہ کے. اور کوئی اللہ نہ اس کے سارے حالات کو جانتا ہے کیونکہ اللہ علیم و بذات الصدور ہے، تو اللہ سارے حالات کو جانتا ہے. تو وہ بندہ اللہ سے صرف ایک فکر ہے، وہ عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ کیا کہے، وہ صلح کرے. صلح میں کیا کہنا ہے، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں غلط ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں قصوروار ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں مجرم ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے کسی نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے خود اپنے ساتھ ظلم
کیا یا اللہ میں ظالم ہوں مجھے معاف کر دے. اپنی برائیوں کو یاد کرتا جائے اور روتا جائے, اور رونے کے اوپر اب وہ تھوڑا سا نہ کمپرومائز نہ کرے. رونے کے اندر کوالٹیاں پیدا کرے. رونا ہے 4 طرح کا. ایک رونا ہے کہ ایک رونے والی شکل بنانا, اللہ کو یہ بھی پسند ہے, آنسو ایک بھی نہ آئے, کوڑی مچی کروے, ٹیڑھا میڑا منہ بنائے, جھوٹا مصنوعی بناوٹی دکھاوے والا جیسا بھی آتا ہے وہ منہ بنائے اور وہ اس طرح کا روئے. یہ ایک گناہ گار کا رونا ہے. نیک بندوں کا رونا ہے کہ جب وہ روتے ہیں نا تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. یہ نیک بندوں کا رونا ہے. نیک بندوں کے بعد اللہ کے ولیوں کا رونا, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ان کا رونا کیا ہوتا ہے؟ ان کا رونا یہ ہوتا ہے کہ وہ روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی ہے. اس لیے ولی کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے کہ جب بچے کی ہچکی بن جائے نا تو ماں کچن میں اپنا کام چھوڑ دیتی ہے. پتہ نہیں میرے پنجابی, ہم پنجابی ہیں, آپ کراچی کے ہیں تو ہم پنجابی ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک میرا پتر ایک سا ہو گیا, یعنی اس کا سانس رک گیا, ایک سا ہو گیا. اچھا, تو یک جان ہو گیا, یعنی ہچکی سے نا بچے کے نا سانس تھوڑا سا اٹک جاتا ہے. تو اللہ کے ولی کیسے روتے تھے؟ ان کی ہچکی بن جاتے تھے تو امیجیٹلی مدد اتر آتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک نبیوں کا رونا, یعنی 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے, وہ انہوں نے بھی اللہ سے رو کر دعائیں مانگی. ان کا رونا یہ تھا کہ ان کا روتے روتے نا تھوڑی دیر کے لیے سانس ہی رک جاتا تھا. ہچکی بعد اگلا سٹیج ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سانس کا رک جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساروں سے اوپر درجے کا رونے کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. یہ رونا جو ہے نا یہ درجے ہیں, یہ مقام ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ دکھی انسانوں کا یہ کام ہے, حالانکہ اگر کوئی انسان انسانوں کے آگے روتا ہے تو اس سے بڑا دکھی انسان کوئی نہیں ہے. کوئی انسان اللہ کے آگے روتا ہے نا تو اس سے بڑا خوش قسمت لکی انسان کوئی نہیں ہے جو صرف اللہ کے آگے روتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے آخری درجے کا رونا تھا نا وہ مقام عطا فرمایا گیا. آپ جب روتے تھے نا امت کے لیے تو آپ کی روح پرواز کر جاتی تھی اور آپ کی روح کو واپس لوٹایا جاتا تھا. اس قدر درد اور کرب اور رنج اور غم کی کہ میری امت کا کیا بنے گا, اس درد سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. تو وہ درد ہمیں نصیب ہو جائے. تو یہ جو رونا نا یہ ایک جیسے ہر ایک بندے کے نصیب میں کچھ رزق ہے, کپڑے ہیں, جوتی ہیں, بیوی ہے, خامد ہے, یہ سارا رزق ہے. پیسہ, مال, دولت, گھر بار, جائیدادیں, ہر ایک کے نصیب میں کچھ نہ کچھ رزق ہوتا ہے. یہ جو انسان کے آنسو ہیں نا یہ بھی ہر ایک کے نصیب میں کچھ نہ کچھ آنسو ہوتے ہیں, اور اس نے زندگی میں کچھ نہ کچھ مقدار اس کا رونا ہے. اب یہ آگے انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس رزق کو کہاں خرچ کرتا ہے. جیسے اب اگر ہمیں اللہ مال دے تو ہم اس کو برائی پہ خرچ کرتے ہیں یا اچھائی پہ خرچ کرتے ہیں. ایسے ہمیں اولاد دے تو ہم اس اولادوں کو اس سے جھگڑے کر لیتے ہیں یا ان کے ساتھ رہ کر زندگی گزارتے ہیں. اگر ہمیں اللہ پاک ماں باپ دے تو ہم ماں باپ سے دور ہو کر زندگی گزارتے ہیں یا ان کے ساتھ زندگی. آگے استعمال تو ہمارے پاس ہے نا. تو آنسو بھی جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے. اب ہمیں ہر ایک انسان کی زندگی میں اس کے رشتے اس سے زندگی میں جدا ہوتے ہیں. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, باپ فوت ہو گیا, خامد کے انتقال ہو گیا, بیوی کے انتقال ہو گیا, بہن بھائیوں کے انتقال ہو گیا, دوست احباب کا. اس وقت خاص طور پر 2 رشتے ایسے ماں باپ کے رشتے کہ اس وقت میں نے پتھر دل لوگوں کی بھی آنکھوں میں سے نا میں نے آنسو دیکھے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے جیسے ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں نا, ایسے ہی ہم ان آنسوں کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے گلے لگ کے رو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے آگے رو رہے ہوتے ہیں اور حال دعائی اور بین اور اونچی اونچی آواز میں اور شور مچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ یوں ہی ہے جیسے آپ نے اپنا قیمتی ترین ہیرا, سونا, جواہرات, مال, پانی آپ نے غلط جگہ پہ خرچ کر دیا. آپ کیا کریں جب اس طرح کا کوئی موقع آ جائے؟ بند کمرہ کر لیں, اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھیں, رج کے روئیں, اتنا روئیں جتنا آپ رو سکتے ہیں, اور ایک ہی بات کہیں, یا اللہ مجھے بھی معاف فرما, میری والدہ کو بھی معاف فرما, میں تیری رضا پہ راضی ہوں. یا والد کا انتقال ہوا تو یا اللہ مجھے بھی معاف فرما, میرے والد کی بھی بخشش فرما. یا اللہ میں اس کا میں حق نہیں ادا کر سکا, میں بھی گناہ گار ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا باپ جو ہے نا یا اللہ تیرا ماننے والا تھا, جو بھی تھا وہ رج کے رو کر اپنے آنسوؤں کو ویلیویٹ کرے. آنسوؤں کو قیمتی بنانا. آپ کو پتہ ہے دین اسلام میں
آپ کو شیطان ہر نیکی کا کام کرنے دے گا، صدقہ کروا دے گا، نماز پڑھا دے گا، تلاوت کرنے دے گا، عبادت کرنے دے گا، راتوں کو اٹھا دے گا، اور جو ہے نا بڑے بڑے نیکیوں کے کام آپ کو رونے نہیں دے گا۔ اگر رلائے گا تو لوگوں میں رلائے گا، اکیلے میں نہیں رونے دے گا۔ یہ واحد عمل ہے جس کے نچوڑ ایک حدیث میں آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے انسان کی ندامت کا جو ایک آنسو ہے نا، اس کی پوری جو یعنی ایسی جہنم جس میں ہزاروں سال انسان گرتا رہے گا تو اس کو وہ تہ تک نہیں پہنچے گا، اتنی بڑی آگ کی جہنم کو بجھانے کے لیے انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک ندامت کا آنسو کافی ہے۔ بلکہ یہاں پر بھی یہاں تک حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، ایک قطرہ نہیں، وہ جو ایک آنکھ تر ہو جاتی ہے نا، پانی نہیں نکلتا، صرف آنکھ تر ہو جاتی ہے، وہ ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ کو انسان کا یہ ادا، یہ انداز، یہ شکل اور یہ فیض اور یہ شرمندگی اللہ کو جتنی پسند ہے نا، آپ یقین کر لیں، میں نے اکثر دیکھا عبادات میں ہماری ساری زندگی میں سے کوئی ایک نماز، ایک عبادت بھی ایسے نہیں ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ خیالات اور ادھر اور ادھر اور پتہ نہیں کہاں پوری دنیا میں گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ چیزیں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ کٹ ترین راستہ ہے اپنے مسئلوں کو حل کروانے کا۔ اور آخر میں یہ میں بات بتا دوں، یہ جو رونے والا عمل ہے نا، روزانہ 40 منٹ رونا، 40 کا عدد جو ہے نا اسلام میں ایک گھڑی کا آیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں سا، ایک گھڑی۔ تو ایک گھڑی جو ہوتی ہے نا وہ 40 منٹ کی ہوتی ہے۔ ایک 40 کا عدد انسان کی زندگی میں مستقل چلا آ رہا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہر 40 دن کے بعد جو ہے نا وہ اپنی شکل بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسی طریقے سے اولیاء اللہ 40 دن کوئی مراقبہ کرتے تھے، یا کوئی 40 دن کوئی بندہ کوئی دعا مسلسل اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کوئی بھی 40 دن کا اسلام میں بہت ایک پریکٹیکل اس کی شکل ہے۔ تو 40 منٹ روز اگر انسان 2 نفل پڑھ کے 40 منٹ بیٹھ کر، سب سے بہترین پوسچر ہے سجدے کا، کیونکہ 2 راستے ایسے ہیں، جب شیطان نے اللہ کی قسم کھائی تھی نا کہ میں اس انسان کو ہلاک کر کے رہوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، سورۃ اعراف میں ہے، تو 2 راستے اللہ نے اس کو بھلا دیے تھے جس کی اس نے قسم میں وہ اس کا نام نہیں لے سکا تھا، ایک اوپر کا راستہ اور ایک نیچے کا راستہ۔ اوپر کا راستہ دعاؤں والا راستہ اور نیچے کا راستہ سجدے کا راستہ۔ تو سجدے میں دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھے ہوں اور سر نیچے کی طرف ہو، تو دونوں راستے ایک ہی وقت میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ دونوں راستے اگر آپ بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کا نیچے والا راستہ اس وقت آپ یوز نہیں کر رہے، آپ اوپر والا راستہ یوز کر رہے ہیں۔ تو سجدہ بہت امپورٹنٹ اس میں پوسچر ہے۔ آپ سجدے میں جا کر کوڑی مچی، ٹیڑھا میڑا، جھوٹا موٹا، مصنوعی بناوٹی منہ بنا کر کوشش کریں کہ آپ، اور اس کے لیے آپ کیا کریں، آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے، جیسے آپ آفس جانے کے لیے، یونیورسٹی جانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں نا، اور نہاتے دھوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو توانائی، پاور، طاقت، جسمانی، فزیکلی فٹنس کے ساتھ جب آپ فریش ہو نا، تو آپ بند کمرے کو کنڈی لگا لیں۔ پھر آپ یہ 2 نفل کہنے، گھر والوں کو کبھی نہ بتائیں، اپنی نیکی کو ایسے چھپائیں کہ اگر آپ کی نیکی کا لوگوں کو پتہ لگ جائے نا، تو اللہ والوں کا معمول یہ تھا کہ وہ اس نیکی کو کاٹ دیتے تھے، یہ میری ضائع ہو گئے۔ اچھا، اتنا چھپائیں۔ تو آپ کیا کریں، میں نے کام کرنا، مجھے نا 1 گھنٹہ مجھے نہ چھیڑیں آپ، تو 40 منٹ آپ اندر چلے جائیں، اس میں 2 نفل پڑھیں، پھر 40 منٹ گھڑی کا ٹائم دیکھ لیں، پھر وہ آپ اس کے اوپر حرکت، پہلے 2 4 5 دن آپ کو مشقت آئے گی، آپ کو رونا نہیں آئے گا، آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کے آنسو نہیں نکلیں گے، آپ کو لفظ نہیں آئیں گے۔ پھر جب اللہ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ مینٹلی اس نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، میرے بیٹے نے ضد کر لیا، اب اس کو، پھر باپ کیا کہتا ہے، چلو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت پہلے بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں، یہ اندر سے کھوکھلا تو نہیں ہے، بناوٹی تو نہیں کر رہا۔ 2 4 5 دن جب بندہ یہ عمل کرتا ہے نا، پھر اللہ کہتے ہیں اچھا، سارے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ بھائی اس کی مدد کرو، پھر اس کی نیکی میں مدد کی جاتی ہے، پھر اس کو رونا بھی آتا ہے، اس کو لفظ بھی آتا ہے، حالانکہ نہ اس نے حدیث پڑھی ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ پتہ ہے، وہ صرف اتنا فکرہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ الہامی طور پر اس کے ذہن میں استغفار کے خوبصورت سے خوبصورت الفاظ ڈالتا ہے، اس کی زبان سے وہ الفاظ جاری کرواتا ہے، لفظوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ لفظ کبھی زندگی میں استعمال کرنے بھی تھے کہ نہیں کرنے تھے، لیکن اللہ اس کو لفظ وہ سکھاتے ہیں، وہ اللہ
سے مانگتا ہے، پھر وہ روتا بھی ہے، پھر اس کی آنکھیں بھی سوجتی ہیں، پھر اس کی گالوں پہ بھی آنسو آتے ہیں، پھر اس کا مسلح بھی گیلا ہوتا ہے، ہاں جی، اور پھر اس کو جو ہے نا رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اس کو یوں لگتا ہے کہ میری نا اللہ سے بات ہو گئی ہے، بالکل اب میں ٹھیک ہوں، اب میں نے جس کو کہنا تھا نا تو یہ کہہ دیا ہے، پھر اس کو یوں لگتا ہے اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک غائبانہ ایک طاقت اس کے ساتھ، اس کو جیسے حصار نہیں ہو جاتا، حصار کسی چلے کاٹتے تھے لوگ پہلے حصار کھینچتے ہیں، تو اللہ کے حصار میں وہ انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو 40 دن ریگولر کر لے، میں آج تک ریگولر نہیں کر سکا، مجھے تو ایک دن 2 دن 4 دن، ہم سارے دنیا دار لوگ ہیں، کوئی مصیبت میں پڑ بھی گئے تو عمل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کو بہت نیک ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ 40 دن اس کو کر لے تو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ 7 نسلوں تک اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، اللہ اس کو اتنا نوازیں گے، کیونکہ اللہ نے رزق کا جو وعدہ نا، سکل، ڈگری، نالج، حسن، جوانی، طاقت، اس کے ساتھ تو وعدہ ہے ہی نہیں۔ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ استغفار کے ساتھ۔ سورۃ نوح کے اندر ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ۔ تو یہ پورے 7 آیتیں ہیں، اور اللہ نے کہا میں تمہیں یہ بھی دوں گا، جب تم مجھ سے معافی مانگو گے نا، پھر میں تمہیں یہ بھی دوں گا، 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 اتنا دوں گا کہ تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے استغفار سے اپنی دنیا بنائی ہے۔ بالکل، ہاں، یہی تو بات ہے۔ ہاں، تو اس لیے جو نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس یہ ایک ہی نسخہ ہے قرآن حدیث سے، جو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس سے اللہ کے ساتھ بندے کی صلح رہتی ہے۔ تو جب بندے کے اللہ کے ساتھ صلح رہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہے مسلمان کے پاس۔ بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا ہمارے ناظرین جو ہے نا، جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، ان کو ہماری کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس کو آگے ضرور پھیلائیں، کوئی بات آگے بتائیں۔ تو باقی کوئی اور چیز دیکھنی ہو تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جی بالکل، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔